ریاست مشیگن جو بلو وال اسٹیٹ رہی ہے 1988 سے یہاں مسلسل ڈیموکریٹک پارٹی جیتی آئی تھی، لیکن 2016 میں ریپبلکن جماعت کے ڈونلڈ ٹرمپ نے ہلری کلنٹن کو صرف 11,000 سے بھی کم ووٹوں سے شکست دے کر یہاں ڈیموکریٹک پارٹی کی جیت کے تسلسل کو توڑ دیا۔ 2020 میں جو بائیڈن نے ٹرمپ کو تقریباً 1.5 لاکھ ووٹوں کے فرق سے شکست دی۔ 2024 میں ٹرمپ نے دوسری بار اسے ڈیموکریٹک پارٹی سے چھین لیا۔ اس بار ان کے اور کاملا کے درمیان 83,000 ووٹوں کا فرق تھا، جبکہ گرین پارٹی کی صدارتی امیدوار جل اسٹائن کو 44,500 سے زیادہ ووٹس ملے۔ 2016 میں جب مشیگن میں ٹرمپ نے ہلری کو 11,000 سے بھی کم ووٹوں سے شکست دی تھی، تو اس وقت جل اسٹائن نے 51,000 سے کچھ زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے۔ دی کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز یعنی کیئر نے نومبر کے اپنے پولز میں کہا تھا کہ ملک بھر میں مسلم ووٹرز میں سے 42% جل اسٹائن کو ووٹ دیں گے۔ امریکہ کی تمام ریاستوں کے حتمی نتائج کے اعلان کے بعد کیئر کے جاری کردہ اعداد و شمار ظاہر کریں گے کہ ان کے پولز کس حد تک صحیح ثابت ہوئے اور امریکہ کے مسلم ووٹرز نے کس صدارتی امیدوار کو کتنے فیصد ووٹس ڈالے۔ ریاست مشیگن کے 15 الیکٹرل کالج ووٹس ہیں۔ یہ ریاست مشیگن کا شہر ڈیئربورن ہے اور میرے پیچھے اسلامک سینٹر آف امریکہ ہے، جو 1,20,000 مربع فٹ پر پھیلا ہوا ہے اور یہ شمالی امریکہ کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ گزشتہ سال ڈیئربورن امریکہ کا پہلا اکثریتی مسلم شہر بن گیا تھا۔ یہاں کی 1 لاکھ سے زیادہ آبادی کا تقریباً 55% مسلمان ہیں۔ ڈیئربورن سٹی کلرک کے دفتر سے جاری کیے گئے ان آفیشیل ریزلٹس کے مطابق یہاں ٹرن آؤٹ تقریباً 55% رہا۔ ٹرمپ کو تقریباً 42%، کاملا کو 36% اور جل اسٹائن کو تقریباً 18% ووٹس ملے۔ مشیگن کی کانگریشنل ڈسٹرکٹ 12 سے فلسطینی نژاد رکن کانگریس رشیدہ تلیب مسلسل چوتھی بار اپنی سیٹ جیت گئیں۔ مشیگن کی عرب امریکن آبادی کے لیے اس بار الیکشن میں غزہ میں جنگ بندی ایک اہم ایشو رہا۔ فائزہ بخاری، ڈیئربورن، مشیگن۔